نور بال میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق کے چشم والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق کے چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے۔ انہیں کی بو مایائے سمر ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں کی بو مایائے سمر ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، پھر اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھڑے ہیں مل کر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، کھڑے ہیں مل کر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے۔ خدا قہار ہے غضب پر،
کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے قریب ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے کیا بات بے شک کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لیم بے قدر کو ناشرما اور رضا سے حساب لینا اور رضا سے حساب لینا اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے انشاءاللہ الفاتحة. صلی اللہ علیہ وسلم. درود عزیز صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم قسم الله على حبيبه محمد وآله وسلم الفاتحة صدق الفاتحة صدق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت درس تصوف کی مبارک نشست ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مبارک تشریح اور آپ کے مبارک کلمات کو بڑی ترتیب کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ مکتوب نمبر 99 میں آج انشاءاللہ اگلی گفتگو شامل حال ہوگی، اور پچھلی گفتگو کی جا چکی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ مبتدی اور ایک منتہی عارف اور سالک میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا کلام ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آپ نے اسے دوبارہ ریوائز کیا ہوگا اور آپ نے اچھی طرح اسے سمجھا ہے۔ اللہ نے توفیق آپ کو دی ہوئی ہے، اور اس پہ جتنا بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا شکر بجا لائیں یہ کم ہے کہ آج اس مادے اور میدے کے شدید ترین دور میں روحانیت کا اتنا عظیم موقع مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی اللہ کی ایک خاص احسان نوازی ہے کہ اس نے نہ صرف کا دیا بلکہ آگے اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک مرکز بھی عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک پراپر پلیٹ فارم دیا ہوا ہے جہاں ہم اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ہمارے اندر اللہ نے جتنی خوبیاں رکھی ہیں ان خوبیوں کو وہاں پہ اپنی عملی زندگی میں بروئے کار لا کر دین اور دنیا کے بہت سارے فائدے اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔
بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں ان دروس سے اپنی اصلاح کریں، اپنے معاملات کو سمجھیں، اور ان دروس میں بیٹھ کے اپنی باطنی صفائی کا بندوبست کریں۔ یہی اصل مقصد ہوتا ہے۔ اور پھر اس باطنی صفائی کا اصل نور جو ہے وہ آپ نے باہر جا کے دکھانا ہوتا ہے، اور اس کی اصل برکت پھر آپ کے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ جیسے ایک شخص جب جم میں جاتا ہے تو جم میں جا کے وہ ایکسرسائز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، اپنے مسلز کو ٹھیک کرتا ہے۔ اب وہ اس کا سارا جو وہاں ورک آؤٹ ہے، گھنٹہ ڈیڑھ وہ وہاں پہ لگاتا ہے، جتنا بھی وقت لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، زور لگاتا ہے، وہی ورک آؤٹ پھر اس کو عملی زندگی میں کام آتا ہے۔ پھر وہ جہاں کہیں جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اس کی صحت اس کے لیے بہت سارے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہی اس ورک آؤٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ صحت مند رہتے ہیں، فٹ رہتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے بچتے ہیں، بہت سارے کام آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں ایک ردم آ جاتا ہے، وقت پہ سونا، کھانا پینا بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور صحت کا خیال رکھتے ہیں آپ، کوئی سگریٹ وغیرہ نہیں پیتے، کوئی ایسی بری چیز استعمال نہیں کرتے کہ آپ نے جم جانا ہے، تو آپ نے ورزش کرنی ہے، تو لہٰذا بہت ساری چیزیں کے اوپر آپ کی احتیاط شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک عام زندگی میں بھی اگر آپ گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے کسی جگہ جائیں تو اس کی کتنی ضرورت ہے کہ اس کو آپ نے پھر اس کو پرزرو کرنا ہے، آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، ورنہ وہی آپ گھنٹہ ڈیڑھ وہاں لگائیں، زور لگائیں، محنت کریں، اس کے بعد آ کے آپ جو ہے پیزا برگر کھانا شروع کر دیں، اور آپ غذا کا بھی خیال نہ رکھیں، نیند بھی پوری نہ کریں، اور اپنی زندگی کا جو روٹین کا انداز ہے وہ نہ چینج کریں، تو وہ گھنٹہ ڈیڑھ فضول ہے۔ تو آپ نے ابھی جا کے وزن ہی اٹھایا اور فضول میں اپنے جسم کو تکلیف دی ہے، آپ کا بنے گا کچھ بھی نہیں۔ تو بالکل ایسے ہی یہاں آپ آتے ہیں، آپ کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، آپ کو سکھایا جاتا ہے، آپ کو بہت زیادہ توفیق ملتی ہے ذکر کی، برکت کی، بار بار بیٹھنا اٹھنا، آنا جانا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ صحبت ہے حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ڈائریکٹ ان کی صحبت میں بیٹھنے کے برابر ہے۔ اور جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں انہیں علم ہے کہ اس کی کتنی باطنی ایک خاص انداز میں برکت ہے۔ تو لہذا یہ بھی ہے کہ حضرت مجدد پاک کی باطنی صحبت بھی حاصل ہو، اور ساتھ اپنے سلسلے کے بزرگوں کا نور بھی شامل ہو، اور پھر کتنی خوبصورت باتیں بھی سننے کو ملیں، تو اس کا اظہار پھر آپ کی عملی زندگی میں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی غور کیجئے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جب یہ برکت یہاں سے لے کے جائیں اور وہ یہ برکت جو ہے وہ آگے آپ کی عملی زندگی میں نظر نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ ہاں لیٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ وقت کے بعد شروع ہو، کچھ زندگی کے ایام گزر جائیں، کچھ سال گزر جائیں، اور اس کے بعد کہیں اللہ اسے شروع فرمائے یا اس کے انداز شروع، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہاں سے جو بھی آپ سیکھ کے جائیں اللہ اس کو آپ کی زندگی میں اس کا نظارہ نہ کروائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ توفیق یہ ہے کہ اس نے عطا کر دیا یہ کرم، اور آگے فضل یہ ہے کہ آپ کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی عملی زندگی میں اس کا نور بھی ضرور دینا ہے انشاءاللہ۔ آپ کی اولادوں سے ظاہر ہوگا، آپ کے گھر کے اندر اس کی برکتیں اتریں گی، آپ کی سوچ میں اس کے بہت سارے خوبصورت نور پیدا ہوں گے، اور آپ کی صحبت بڑی قیمتی ہو جائے گی۔ غیر محسوس طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے، یعنی آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا، لیکن آپ کی تربیت اس طرح سے ہوتی جا رہی ہوگی کہ آپ کی شخصیت کے اندر یہ نور بڑی تیزی سے لوگوں کے اندر نظر آئے گا کہ آپ ایک علیحدہ سوچ رکھتے ہیں۔ تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آج گفتگو کرنی ہے، میں اسی لیے یہ بات کر رہا تھا
کہ اگر آپ نے یہ برکت لی ہے اور آپ کو یہ سعادت مل گئی ہے اور اللہ نے سعادت اور کرم دے دیا ہے، تو اگلی گفتگو اصل میں اسی موضوع پہ آپ فرمانے لگے ہیں۔ سنیے، ارشاد فرمایا، این تجلی ازان جان بست متجلی لاہو، را درانے سنئی نیست از قبیل سیر معشوق در عاشق است، عاشق از سیر سرگشتہ است بہت، آئینہ صورت از سفر ورست، کان پذیرائی صورت از نورست۔ ترجمہ نوٹ کریں، یہ تجلی اس جانب سے ہے یہ تجلی اس جانب سے ہے جس پر یہ تجلی پڑ رہی ہے، جس پر یہ تجلی پڑ رہی ہے اس کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ پھر سنیے، یہ تجلی اس جانب سے ہے اور جس پر یہ تجلی پڑ رہی ہے اس کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ یہ تجلی معشوق کے، یہ تجلی معشوق کے عاشق میں، یہ تجلی معشوق کے عاشق میں سیر کی قسم سے ہے۔ یہ تجلی معشوق کے عاشق میں سیر کی قسم سے ہے۔ عاشق تو سیر سے سیر ہو چکا ہے، عاشق تو سیر سے سیر ہو چکا ہے۔ پھر سنیے، یہ تجلی اس جانب سے ہے جس پر یہ تجلی پڑ رہی ہے اس کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ یہ تجلی معشوق کے عاشق میں سیر کی قسم سے ہے، عاشق تو سیر سے سیر ہو چکا ہے۔ آگے ایک شعر ہے آئینہ کی مثل، ہے آئینہ کی مثل جو عاشق سفر سے دور، ہے آئینہ کی مثل جو عاشق سفر سے دور، صورت کا عکس دور سے لیتا ہے اس کا نور، صورت کا عکس دور سے لیتا ہے اس کا نور۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے اور دو جملے ہیں، لیکن بڑے بڑے علم والے بھی پانی بھرتے ہیں آپ کے ان دو جملوں کے آگے، اور زانوِ تلمذ طے کر جاتے ہیں، نظریں جھک جاتی ہیں کہ حضرت آپ ہی بتائیں کیا کہا آپ نے، ہم تو پڑھنے لائق بھی شاید نہ تھے، آپ نے پڑھا دیا، تو اب بتائیں بھی آپ ہی کہ یہ کتنا بڑا راز آپ کھول گئے ہیں۔ ایک تو جو پچھلے گفتگو ہو چکی کہ جو سالک ہے اس کی بنیادی ڈیوٹی وہ اللہ کی مخلوق کی ہدایت ہے، یہ سب سے بڑا اس کا فرض ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر صورت یہ کام کرے کہ مخلوق خدا کی ہدایت کا سلسلہ اس سے جاری ہو، اور وہ ہر صورت اس پہ توجہ رکھے، وہ جتنے بھی نیکی کے کام کرے، کوئی بھی اس کے لیے انداز اختیار کرے، کوئی بھی کام کرے،
یہ سوچ لے کہ میرے اس کام کا مخلوق کو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ عرض کر دیا گیا تھا. اب آپ اس سے اگلا لیول اور اس سے اگلا سٹینڈرڈ اور اس سے اگلی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے اس پہ کرم کر دیا ہے، فضل کر دیا ہے کہ وہ دنیا کے لیے اب ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہے. نیکوں کی جو عادات ہیں یا نیکوں کا جو نور ہے وہ آگے وہ پھیل رہا ہے اس وجہ سے، اور اس کے لیے یہ اللہ نے آسان کر دیا ہے کہ مخلوق کی طرف توجہ رہتی ہے. فرمایا یہ جو تجلی اس کے اوپر آئی ہے، تجلی کا لفظ سمجھ لیں، یہ اصل میں جلوے سے ہے. کس سے ہے بول دو؟ یہ جلوہ سے تجلی بنا، یعنی یہ جو اس نے خاص نور لیا ہے اور اس کے اوپر یہ برکت اتری ہے کہ مخلوق کی ہدایت کا سبب وہ بنا ہے. تو آپ بہت بڑا راز کھول رہے ہیں کہ یہ تجلی اس جانب سے ہے، یعنی اللہ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اسٹیج کے اوپر دیکھا ہوگا کہ جو بڑا اسٹیج ہوتا ہے اس پہ ایک اسپاٹ لائٹ لگائی جاتی ہے، اور جو شخص درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اسپاٹ لائٹ ڈال کے اس کو روشن کر دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے سارے لوگوں کی توجہ اس اسپاٹ لائٹ والے بندے پہ چلی جاتی ہے، کیونکہ باقی جگہوں پہ اندھیرا ہوتا ہے اور وہ اسپاٹ لائٹ والا بندہ روشن ہوتا ہے، تو سب کی آنکھیں اسی طرف چلی جاتی ہیں جہاں وہ اسپاٹ لائٹ موجود ہوتی ہے. تو بالکل ایسے ہی اللہ اپنی مرضی سے کسی شخص کے اوپر اسپاٹ لائٹ ڈال دیتا ہے، اور اس اسپاٹ لائٹ کا نور کا مرکز وہ شخص بن جاتا ہے. لہذا ساری دنیا کی نظریں پھر اس کی طرف چلی جاتی، اور وہ تجلی اللہ کی طرف سے اس کے اوپر اترتی ہے، اور اللہ اسے منتخب کر لیتا ہے کہ یہ بندہ میری مخلوق کی ہدایت کا سبب ہے، لہذا اس طرح توجہ کرو. سارے سب کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے اور وہ سارے ادھر ہی توجہ کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو کا مرکز و محور اور سوچ کی مرکز و محور وہ شخص بن جاتا ہے. تو ایک تو یہ فرما کے بہت بڑا ایک مسئلہ حل کر دیا اور اصلاح کر دی کہ یہ تجلی اس کی جانب سے ہے. یعنی یہ آپ اپنی کوشش سے ضرور کریں کہ مجھے حدیثیں یاد ہیں، مجھے آیتیں یاد ہیں، مجھے بہت ساری اچھی گفتگو بھی آتی ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اگر آپ پہ تجلی نہ ڈالے تو آپ کتنے ہی قیمتی ہیں، کتنے ہی سمجھدار ہیں، کتنا ہی آپ کو تربیت کا، کتنا ہی آپ کو علم کا سمندر کہا جاتا ہے، آپ کبھی بھی وہ برکت نہیں لے پائیں گے اگر اللہ کی تجلی آپ پہ نہ آئے. تو یہ تو حد کر دی. اور ایک مبلغ کے لیے، ایک دین کا جو نور پھیلاتا ہے اس کے لیے یہ چیز اس کی، میں کہتا ہوں کہ جو انا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ جناب آپ خود کچھ بھی نہیں ہیں، آپ پہ تجلی پڑی ہوئی ہے، آپ سے زیادہ علم والے پھر رہے ہیں، آپ سے زیادہ روحانیت والے پھر رہے ہیں، آپ سے زیادہ نماز روزہ تہجد والے پھر رہے ہیں، آپ سے زیادہ وہ لوگ بھی ہیں جو اتنے قرب میں ہیں کہ جن کو کعبہ کے اندر نمازیں پڑھنے کے موقع ملے ہوئے ہیں، بڑے ہیں جنہیں اللہ نے ریاض الجنہ میں موقع دیے ہوئے ہیں، ہر وقت ریاض الجنہ میں جانا آنا اور حضور کے شہر میں رہنا. ان کے کہو نا سبحان اللہ بولو. کتنے ہوں گے بول دیجیے؟ بے شمار ہوں، بے شمار. لیکن تجلی جس پہ پڑتی ہے اس کا نام لوگوں کی زبانوں پہ آ جاتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کی زبانوں پہ لے آتا ہے کہ اس کی طرف توجہ کرو، حالانکہ نہ وہ بیچارہ کبھی اس طرح گیا، نہ کبھی بیٹھا، نہ کبھی اس کا دھیان پڑا. تو یہ بہت بڑی رحمت ہے. ان کا کہو سبحان اللہ کہ تجلی اس جانب سے ہے، یہ تجلی اس جانب سے. جس پر یہ تجلی پڑ رہی ہے اس کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے. کمال ہو گیا. مولا کچھ تو حضور کچھ تو کریڈٹ دے دیجئے. حضرت مجدد پاک سے بندہ عرض کرے کہ حضور کوئی تو کوئی لفظوں کا انداز ہوگا، کوئی لہجہ اچھا ہوگا، کوئی محنت کی ہوگی، کوئی بہت اندر اخلاص ہوگا، کوئی بڑا ایک دین کا درد ہوگا، امت کا بڑا درد ہوگا. کتنی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز پسند آئی ہو.
کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، جس کے اوپر وہ تجلی پڑ رہی ہے اس کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے. کہو نا سبحان اللہ، کوئی دخل ہی نہیں، نہ لہجہ، نہ علم، نہ شخصیت، نہ کوئی ذات، نہ کوئی اوقات، نہ کوئی جو ہے وہ بہت بڑی کوئی اپنی ہستی کا انداز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سارا کا سارا ایک ہی معاملہ کہ یہ اللہ کے کرم سے ممکن ہوا، یہ اللہ کے کرم سے ہوا. اللہ تو ایک تو یہ آپ نے واضح کر دیا کہ کوئی مبلغ، کوئی دین کا کام کرنے والا کسی صورت بھی یہ نہ سوچے کہ یہ اس کی اپنے معاملات کی وجہ سے ہے، اس کے پیچھے اصل میں اللہ نے کرم فرمایا ہوا ہے، اور اللہ کا کرم اس کے ساتھ ہے. اور اس کی پھر جہاں ظاہر ہے اس کی پھر بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اللہ کا کرم جب اترتا ہے تو بزرگ بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا دو جہاں بھی آ جاتے ہیں، قرآن بھی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، حدیثوں کا نور بھی آ جاتا ہے. جب اللہ جو ساتھ ہو گیا، بولو نا بھائی، تو پھر یہ سارا کچھ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یہ ساری برکتیں اس کے قریب آ جائیں گی. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تجلی اس جانب سے ہے جس پر یہ پڑ رہی ہے، اس کا اس میں کچھ دخل نہیں. تو اللہ اس کی توفیق دے دے. اور جب یہ عمل آپ کر رہے ہوں تو اتنی پاکیزگی ہو اس عمل میں، اتنا اس عمل کے اندر اللہ کی محبت اور للہیت ہو، اور اتنا اس کے اندر آپ ایک خاص انداز سے انڈلج ہو کے وہ کام کر رہے ہوں کہ آپ کو قطعاً اس کا فکر نہ ہو کہ یہ میرے اپنی وجہ سے ہو رہا ہے. جب وہ چاہے گا وہ کام لے لے گا، اور جب وہ چاہے گا آپ سے کام لے لے گا. لے لے گا اور لے لے گا میں فرق ہے. جب وہ چاہے گا آپ سے کام لے لے گا، اور جب وہ چاہے گا آپ سے کام لے لے گا. نہیں سمجھے آپ؟ بول دیجئے. تو یہ اسی کی طرف سے ہے. لے لے گا لفظ ایک ہی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. تو دعا کریں اللہ جب تک لیتا رہے کام، وہ اس کی برکت ہے کہ وہ جب تک اس کو آپ سے لیتا رہے اور آپ کو اس قابل سمجھتا رہے کہ میرا بندہ اپنے معاملات میں میرے ساتھ چل رہا ہے، چلو یار اس کو موقع اور دے دیتے ہیں، چلو اور دے دیتے ہیں، اچھا اور دے دیتے ہیں، اور بہتر دے دیتے ہیں. تو یہ اس کی کرم نوازی. نہ دے تو بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار، اللہ موقع ہی نہیں دے رہا. کہوں نا سبحان اللہ بولیے. کوئی ایسا انداز نہیں. یہ بھی تو اس کی خاص حکمت ہے، خاص اس کے تقسیم کے انداز. جس طرح اس نے رزق تقسیم کیا ہوا ہے، ایسے ہی اس نے دین کی خدمت کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے. جس طرح رزق کو مختلف لوگوں کو مختلف دیتا ہے، ایسے رزق کی طرح دین کی خدمت کی توفیق بھی وہ مختلف لوگوں کو مختلف دیتا ہے. اللہ. تو خیر یہ تو چلو ایک بات ہو گئی. اگلی بات کرنے سے پہلے کہ جو آپ نے آگے فرمایا، یہ تجلی معشوق کے عاشق میں سیر کی قسم سے ہے. یہ میں آگے عرض کروں گا، ابھی اس پہ بعد میں آتا ہوں میں. لیکن ابھی جو اوپر بات کہی کہ متجلی کہ جو شخص یہ عمل کر رہا ہے اللہ کی تجلی اس پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ تجلی میں اس کا اپنا کچھ بھی دخل نہیں. اللہ. اس میں ایک بہت بڑی بات کہ جب کوئی شخص اس سٹینڈرڈ پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس سٹینڈرڈ پہ آ جاتا ہے کہ اللہ اسے متجلی اور تجلی والا بنا دیتا ہے، تو اب اس تجلی میں تجلی ذاتی مراد ہے. کون سی مراد ہے؟ بول دیجیے. تجلی صفاتی نہیں ہے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. تجلی صفاتی کے اندر کسی ایک خاص صفت کا رنگ ہوتا ہے، کوئی ایک خاص صفت اس شخص سے ظاہر ہو جاتی ہے. مثلا اگر اللہ نے کسی کو تجلی صفاتی دی ہوئی ہے تو وہ کسی ایک چیز کے اوپر ہوگا. مثلا اس کو اگر عبادت کی تجلی دے دی گئی ہے تو وہ دن رات سجدہ، رکوع، تسبیح، نماز میں مصروف نظر آئے گا. اور ایک شخص کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہے تو اس کو اس طرح کی تجلی سے نواز دیا گیا ہے، وہ ہر وقت تلاوت قرآن اور قرآن کی طرف لگا رہتا ہے، اس کا زیادہ ذوق ادھر ہے. ایک ہے اس کو نعت شریف کے والے سے اللہ نے اس کے اوپر صفت ڈال دی ہے، وہ نعت شریف میں لگا ہوا ہے، ہر وقت نعتیں پڑھنا، نعتیں سنانا، حضور کی نعتوں کی توفیق اللہ نے دے دی. ایک وہ ہے جس سے اللہ نے کچھ انداز ایسا دیا ہوا کہ وہ لوگوں کے لیے کوئی فائدہ مند ہے، چلو اللہ نے اس کو اس طرح لگا دی.
ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے جو ہے وہ اور دیگر بزرگوں کی برکت دے دی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی تجلیات صفاتی کے بہت سارے رنگ ہیں، مطلب اللہ کی صفتیں لا تعداد، بولیے لا تعداد، بے شمار صفتیں اس کی. تو جب وہ تجلی صفاتی ڈالے گا تو کسی ایک صفت کا فیض ڈالے گا، لیکن جب وہ تجلی ذاتی ڈالے گا تو پھر ساری صفتوں کا فیض اکٹھا ہو کے اس کے اندر اتارے گا. ہر صفت میں سے حصہ پائے گا، ہر صفت میں سے رحمت آئے گی، اس کو عبادت کی توفیق بھی ہے، اسے قرآن کی سعادت بھی ہے، اسے مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اسے اللہ نے جو ہے درود شریف کا موقع بھی دیا ہوا ہے، اسے اللہ نے اللہ والوں کی خدمتوں کے موقع بھی دیے ہیں، اسے دنیا کے ساتھ بھی جوڑا ہوا ہے، وہ دنیا داری کے معاملات میں بھی لگا ہوتا ہے، گھر کے معاملات، یعنی اتنی ساری چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ اسے ذاتی نام کی برکت سے دے رہا ہوتا ہے، اور یہ تجلی ذاتی ہے. اور الحمدللہ جو سلسلہ نقشبند میں تجلی ہے وہ تجلی ذاتی ہے اور ذاتی دائمی ہے، یعنی ذاتی برقی بھی ہوتی ہے اور ذاتی دائمی بھی ہوتی ہے. برقی وہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آئے پھر چلی جائے، اسے برقی کہتے ہیں. کچھ وقت کے لیے کیفیت ملی، اس کے بعد نظر نہیں آ رہی وہ کیفیت کدھر گئی بھائی، اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ وہ صبح و شام کہاں گئے جو کبھی ہوتے تھے. تو وہ برقی، ذاتی برقی نہیں ہے، برقی کی جگہ دائمی ہے. یعنی سلسلہ نقشبند میں جو اللہ کی ذات کی تجلی اترتی ہے وہ ایک تو ذاتی ہے اور ساتھ وہ مستقل رہنے والی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اگر آپ تجلی ذاتی دائمی میں آ گئے ہیں نا تو اب آپ کا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے رابطہ ختم نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں، اور ہر وقت آپ اللہ سے جڑے رہیں گے اور اللہ کی بارگاہ کی رحمتیں ہر وقت آپ کو نصیب ہوتی رہیں گی. تو یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اب آئیے جو آپ کی زندگی کی طرف سے بھی آپ کی سیرت میں بھی اس کا ایک انداز موجود ہے. سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کلیتاً مخلوق کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور آپ نے حدیث بھی اس میں ارشاد فرمائی، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ میرا ایک وقت ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب ترین فرشتہ بھی شامل نہیں ہوتا اور کوئی نبی مرسل بھی اس میں شامل نہیں ہوتا. یعنی اس دوران میرا اللہ کے ساتھ جو وقت ہے اس میں کوئی درمیان میں کوئی آ کے اس کی جہت میں شامل نہیں ہو سکتا. میرا اللہ کے ساتھ اپنا ایک وقت ہے، لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک ٹائم. اللہ. تو اب یہ ساری برکتیں جو میں نے ابھی کہا کہ مستقل جب ہو جائیں تو ہی اس کی برکت ہوتی ہے اور تو ہی وہ رحمت اترتی ہے. تو آگے آپ نے ایک اور بڑے راز سے پردہ اٹھایا ہے. فرمایا کہ جو عارف دعوت و ارشاد پہ ہوتا ہے اور اس کے لطائف عالم امر کا تصفیہ اور لطائف عالم خلق کا تزکیہ ہو چکا ہو، وہی تجلیات الہی کا مظہر ہوتا ہے. اب یہ سنیے، دو چیزیں بیان کی کہ جس کے عالم امر کے لطائف کا تصفیہ ہو چکا ہو، قلب روح سر خفی اخفا عالم امر، اور جس کے عالم خلق کے لطائف کا تزکیہ ہو چکا ہو. لفظ دو ہیں، جب عالم امر فرمایا تو تصفیہ، اور جب عالم خلق فرمایا تو تزکیہ. ان دونوں میں فرق ہے. تصفیہ صفائی کو کہتے ہیں. تزکیہ بول دو، تصفیہ اپنی صفائی ہو گئی، اور تزکیہ دوسروں کی صفائی کو کہتے ہیں. بول دو، جو اس طرح ہو گیا کہ اب وہ دوسروں کی صفائی کرتا ہے. مزکی. تزکیہ اور تصفیہ میں یہی فرق ہے، بڑے دھیان سے سن لو.
تصفیہ کہتے ہیں پہلے اپنی صفائی کرنا، اور تزکیہ کہتے ہیں دوسروں کی صفائی کرنے کے قابل ہو جانا، اسے تزکیہ بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو سٹینڈرڈ رکھا قرآن میں وہ ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جو دوسروں کی صفائی کرنا شروع ہو گیا، جو تزکیے پہ فائز ہو گیا، جو دوسروں کے لیے صفائی کا سبب شروع ہوا، جس کی نظروں سے، جس کی اعمال سے، جس کی باتوں سے، جس کے قربت سے دوسرے ٹھیک ہونے لگے۔ قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہے، بس قد افلح، وہ کامیاب ہو گئے۔ من تزکا، جو تزکیے کی منزل پہ جا پہنچا، اور تزکیے کی منزل عالم خلق کے لطائف پاک ہونے سے ہوتی۔ عالم امر کے لطائف، قلب روح سر خفی اخفا، تمام برائیاں ختم، صفائی بول دو، تمام برائیاں نکل گئی نا۔ قلب روح سر، شہوت، غصہ، حسد، تکبر، لالچ، سب گئی۔ یہ ساری قدورتیں ہیں نا، یہ قدورتیں بشریہ ہیں، یہ ساری ختم ہو گئی۔ عالم امر کے لطائف نے انہیں ختم کر دیا، اور آپ نے ان کو جاری کر لیا۔ عالم امر کے لطائف پہ آپ کی محنت جاری ہو گئی، آپ نے کوشش کی، اللہ نے ساتھ دیا، برکت اتری، بزرگوں نے بھی برکت دی، محنت آپ کی شامل حال رہی۔ 90% محنت شیخ بھی کرتا رہا، آپ بھی کرتے رہے، آپ کا عالم امر کا تصفیہ ہو گیا۔ یہ قدورتیں نکل گئیں آپ سے۔ اب نہ آپ کو شہوت آتی ہے، اب نہ آپ کو غصہ آتا ہے، نہ آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ آپ کو لالچ ہے، اور نہ کبھی بھی کسی انداز سے آپ تکبر میں گئے۔ آپ نے ان چیزوں سے ویسے ہی آپ باہر آ چکے ہیں، اور اللہ کے ہاں سے سرٹیفکیٹ آپ کو اس حالت میں اللہ کے ہاں سے سرٹیفکیٹ امید ہے کہ اللہ خلافت کی شکل میں عطا فرما دیتا ہے، کہ امید ہے کہ اس کی چیزیں اب یہاں سے صفائی شروع ہو گئی ہے اور یہ صاف ہو چکا ہے۔ اللہ، تو اب جب یہ ہو گیا تو اب عمل شروع ہوتا ہے دوسرا، عالم خلق کے لطائف۔ کون سے بولو؟ عالم خلق کے لطائف جو ہیں، وہ ان کی جب اللہ تطہیر شروع کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ عالم امر کے لطائف کے بعد ہیں۔ عالم خلق کے لطائف، آگ، مٹی، ہوا، پانی اور نفس، یہ 5 لطائف عالم خلق کے ہیں۔ جتنی بھی دنیا میں چیزیں اللہ نے تخلیق فرمائی ہیں وہ انہی 5 سے کی، یا وہ آگ سے بنی ہیں، بول دو، یا وہ پانی سے ہیں، یا وہ مٹی سے ہیں، یا پھر وہ ہوا سے ہیں، یا انہی 5 کے مجموعے سے ہیں، اور نفس ساتھ ملا کے انہی 5 کو ملا کے اللہ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے عالم خلق۔ اللہ کے عرش کے نیچے کی جتنی کائنات ہے وہ ساری بول دو عالم خلق ہے، اور اللہ کے عرش سے اوپر کی جتنی کائنات ہے وہ عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق ہے، وہ عالم امر ہے۔ تو اب عالم امر کے لطائف پاک ہو گئے تو ساری قدرات بشریہ ختم ہو گئی، اور جب عالم خلق کے لطائف پاک ہو گئے، آگ، مٹی، ہوا، پانی، یہ آپ نے اس کا بھی تزکیہ کر لیا، تو اب آپ تجلیات الہی کے مظہر ہیں۔ دھیان کیجئے گا، جس سالک کی قدرات بشریہ، عادات رویہ اور اخلاق رذیلہ زائل نہیں ہو جاتی، کلیتاً اس کا تصفیہ و تزکیہ نہیں ہو جاتا، اگرچہ وہ مخلوق کی طرف توجہ بھی کرے، وہ مظہر تجلیات نہیں بن سکتا۔ بڑا دھیان کیجیے، حالانکہ وہ درس بھی دے رہا ہے، حالانکہ وہ جمعے پڑھا رہا ہے، حالانکہ وہ لوگوں کو نیکیاں سکھا رہا ہے، حالانکہ وہ برکتیں دے رہا ہے، حالانکہ لوگوں کو اور بھی بڑے لوگوں کے ساتھ انداز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف لایا جائے، تجلیات الہی کا مظہر نہیں ہوگا وہ جب تک یہ ساری چیزیں اس سے دور نہیں ہو جاتی، مکمل طور پہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر جاتا۔ یہ ایسی میں سمجھتا ہوں، مجھے کہہ دینا چاہیے، یہ ایسی ایک غفلت ہے، ایک سستی ہے، یا غلط فہمی ہے کہ شاید میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور مکمل ٹھیک ہو گیا ہوں، اور اس سے انسان محنت چھوڑ دیتا ہے۔ استغفر اللہ بولو، ذرا بول دیجئے، اس سے انسان محنت چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے چونکہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، 2-4 مرید ہو گئے، جی 2-4 مرید ہو گئے، 5-7 ہو گئے، ایسا کافی ہے، بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو۔ اب دیکھو نا، اتنے منتا، اتنے آنے جانے، اتنا محبت پیار، بس ٹھیک ہے، بہت ہو۔
یہ غفلت اور غلط فہمی اسے مار ڈالتی ہے، کیونکہ ابھی وہ آپ فرما رہے ہیں تجلیات الہی کا مرکز نہیں بنا، وہ اور چیز ہے۔ تجلیات الہی کی برکتیں اور ہیں، وہ اس وقت آئیں گی جب آپ مکمل طور پہ یہ دونوں عالم طے کر کے ان کے معاملات کو دیکھ کے اور ختم کر کے تصفیہ اور تزکیہ کی منزل پر پہنچ چکے ہوں۔ اس کے بعد اب یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے سالکین جو اول تو اس درجے پہ آتے ہی آٹے میں نمک سے بھی کم لوگ ہیں، بہت ہی کم، جنہیں اللہ ایسے انداز دے دے کہ وہ درس و تدریس اور نیکیوں کو پھیلانے کا انداز اس کو اللہ دے دے، توفیق دے دے۔ اول تو بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، مطلب اٹھے اور گن کے دیکھیں کتنے لوگ، بہت تھوڑے ہیں جو اس طرح کے انداز رکھتے ہیں۔ اب وہ جو اتنا بڑا لیول بھی لے لیا، اللہ نے کرم بھی کر دیا، فضل کر دیا، اور درس و تدریس اور نیکی کو پھیلانے کا انداز بھی بنا، لیکن اس سے وہ برکت وہ دیکھ رہا ہے کہ ویسی نہیں آ رہی جیسے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی صفات بشریہ اور اخلاق رذیلہ کو مکمل طور پہ طے نہیں کر سکا، کہیں نہ کہیں کمی باقی ہے۔ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً مجھ ہی میں کچھ کمی ہے، تو وہ کمی باقی ہے، لہذا اس کمی کی وجہ سے وہ معاملہ زیر التوا رہتا ہے۔ ابھی بھی کمی، ابھی کمی ہے، ابھی اور کمی ہے، ابھی اور کمی، وہ لگا رہے گا، زیر التوا رہے گا، وہ چیزیں پینڈنگ ہوتی جائیں گی۔ بڑا دھیان کیجیے گا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات اب یہاں سمجھ آئے گی جو آپ نے دریا عبور کرتے ہوئے اپنے مرید سے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، تو میرا یاد کن ومن خدارا یاد می کنم، تو مجھے یاد کر اور میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ یعنی وہ دریا عبور کرنے لگے، آپ تو پانی پہ چل کے آگے چلے گئے نا، پانی کے اوپر چلتے ہوئے آگے چلے گئے، اللہ کا نام آپ نے لیا، اللہ کہا اور بسم اللہ کہہ کے پانی پہ پاؤں رکھا اور چلتے چلے گئے۔ اب وہ پیچھے کھڑا رہ گیا کہ حضرت تو چلے گئے ہیں تو میں پیچھے پانی میں کیسے جاؤں؟ تو آپ نے اسے دیکھ کے آواز دی، یہ لفظ کہے، تو مجھے یاد کر اور میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ تو اس ارشاد کا کیا مطلب تھا؟ سنیے، مطلب یہ تھا کہ ان کے اور اللہ کے درمیان سارے حجابات اٹھ چکے ہیں، اس لیے وہ تجلیات کے مظہر بن چکے تھے۔ مرید مبتدی تھا، اسے کہا تو نہ اللہ کرنا، ابھی تو پہلے یا جنید بول، تو میرا نام بول، ابھی تو ابھی یا اللہ نہ کہنا، اس لیے کہ ابھی تیرا وہ حال ہی نہیں۔ خود آپ چونکہ تجلیات الہی کے کامل مظہر تھے تو فرمایا بھائی میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، مجھے کرنے دو اللہ اللہ، میری اللہ اللہ سج رہی ہے اور جچ رہی ہے، تیری اللہ اللہ بھی نہیں جچے گی۔ یہ بہت بڑا راز ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر واقعہ پورا سنانا پڑے گا، ظاہر ہے۔ اب وہ مرید بھی تو آن جاری کم ہی ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، صاحب ایک لفظ بولا کرتے ہیں، زیادہ تر کھچے ہی ہوتے ہیں، تو جو ہے وہ بھی ایسا ہی تھا کچھ۔ تو اب اس حضرت نے کہا بھی کہ یار مطلب میرا نام لو ابھی اور آ جاؤ تم بھی۔ اب اس کے دل میں وہی بات کہ شکوک و شبہات جو بیڑا غرق کر دیتے ہیں انسان کا، ہر وقت شک شبہ۔ زیادہ سمجھدار بندہ طریقت میں نہیں چل سکتا جی، میں نے کیا بولا ذرا بول دیجیے۔ نہ طریقت میں تو ایسا شخص بڑا ہی ذلیل ہوتا ہے، زیادہ سمجھداری نہیں چلتی یہاں۔ ہاں جی، زیادہ سمجھدار بندہ اس جگہ پہ آ کے ایسا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی عقل اس کو ایسی جگہ پہ لا کے مارے گی نا کہ وہ عقل اس کی سب سے بڑی دشمن ہو جائے گی۔ ایسا زیادہ سمجھداری ہر وقت اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ بھی ایسے ہی تھے، دو نا سبحان اللہ، دیوانے تھے، دیوانگیاں تھیں اور بس اس دیوانگی میں ہی کر جاتے تھے سارا کچھ۔ اب عقل پہ لائیں تو کئی ایسے کام تھے جو صحابہ عقل پہ آتے تو کبھی نہ کرتے۔ بھئی کون وضو کے قطرے اٹھاتا ہے؟ بتاؤ نا ذرا یار، ذرا بولو نا۔ کون بالوں کو اٹھاتا ہے کہ بال زمین پہ نہیں گرنے دیں گے، پانی کا قطرہ زمین وضو کا نہیں، کون کر رہا ہے؟
عقل مند تو بندہ دور کھڑا ہوتا ہے، یار میں کہ مینوں کی پڑی ہے. زیادہ عقل انسان کو مار ڈالتی ہے اور غلط طرف لے جاتی ہے. عقل کا بھی نا ایک بس تھوڑا سا، علامہ اقبال نے بھی اسی لیے کہا نا کہ آپ نے فرمایا کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم. عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، عشق کو کیا کہہ رہے ہیں بول دو، بیچارہ، نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذرا، یہ ہر وقت تنقید کرے گی، یہ بھی غلط وہ بھی غلط، آپ وہاں بھی غلط تھے، آپ وہاں بھی ٹھیک نہیں تھے، آپ وہاں بھی صحیح نہیں تھے، آپ ادھر بھی ٹھیک نہیں تھے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذرا، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. عقل پہ نہ رکھ دینا، یہ تجھے دور لے جائے گی. سبحان اللہ کہہ دو ذرا، آپ بھی سمجھتے تھے اس بات کو. سبحان اللہ. آئیے، تو کیا کہا اس شخص نے، آپ نے حضرت نے کہا نا کہ بھائی تو یوں کر کہ تو میرا نام لے، یا جنیدو کہہ اور آ جا. جب میں خیال آ گیا کہ حضرت اپنا نام جپوا رہے ہیں، باتیں کرنے والی، جس طرح آج بھی دور نا بے وقوف لوگ بعض اس طریقت کے انداز کو بھی نا شخصیت پرستی کہنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ یعنی وہ یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ شخصیت پرستی ہے. یعنی آپ اپنی عقل کے جب گھوڑے دوڑائیں گے تو ظاہر ہے شیطان نفس آپ کو یہی دکھائے گا کہ یہ تو شخصیت پرستی کرتے ہیں. جی بھائی مجھے آپ جواب دے دیں کہ کوئی دنیا کا کام شخصیت پرستی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بتا دیں. اللہ نے ہر جگہ شخصیتوں کو آگے رکھا ہوا ہے. بچپن میں کہا والدین، تو والدین کیا روحیں ہیں؟ وہ بھی شخصیات ہیں. بھئی والدین کو دیکھو، والدین کی عزت کرو. آپ بچے ہیں ابھی، والدین کو دیکھو، سمجھدار بنو، ان کو دیکھو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا استاد، اب اپنے ٹیچر کی عزت کرو، ٹیچر کے آگے نہ اونچا بولو، ٹیچر کے قریب رہو، ٹیچر کو سمجھو، ٹیچر کے ساتھ دھیان رکھو. بولیے ایسا ہے نا؟ بول دیجیے. اور تھوڑا سا اور سمجھ آئی تو علماء کرام، کہ ان سے نماز سیکھو، ان سے قرآن سیکھو، ان سے نیک عمل سیکھو. تو شخصیات تو ہر جگہ آ گئیں. اور سب سے بڑی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی طرف دھیان کرو. آقا دو جہاں ہیں، سارے عالمین کی جان ہے، رحمت. تو مجھے بتا دیں کہاں شخصیت نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی ہے. او بھائی شخصیت پرستی تیری عقل کہہ رہی ہے، یہ سیکھنے کے لیے کوئی تو بندہ سامنے ہوگا، اور اس شخصیت کو جس کو سے سیکھو گے اس کے آگے جھکو گے تو سیکھو گے نا. پرستی کیسے آپ نے کہہ دی؟ یہ تو محبت ہے. چلو کہتے ہو تو جاؤ کہتے رہو، ہے شخصیت پرستی، جاؤ. مجھے کہو نا سبحان اللہ، بول دو نا بھائی. جب تم ایسے تو ہم بھی ایسے. کہتے رہو شخصیت پرستی، بول دو ہمیں کیا ایسے. تو تیرے کہنے سے کیا مطلب بھائی؟ کیا مطلب سورج چڑھے گا نہیں کیا؟ تیرے کہنے سے کیا چاند چمکے گا نہیں کیا؟ تیرے کہنے سے کیا ہوائیں رک جائیں گی؟ تیرے کہنے سے کیا دنیا کا نظام بدل جائے گا؟ لفظوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ ہی ہے نا، لوگ بول دیتے ہیں، بولتے رہیں، کوئی حرج نہیں. اس لیے یہ سوچ آئی ہوگی کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں یا جنید ہو، تو جنید تو بندے کا نام ہے. بولو نا، مجھے کہو نا سبحان اللہ. تو مجھے تو اللہ اللہ کرنی چاہیے. کتنا خوبصورت اس کے اندر، کیسی تعلیم، کتنی اعلیٰ تعلیم ہے چھوٹے سے واقعے میں. کہ وہ بس اس آ گیا شیطان کے اڑیکے میں، نفس کے جال میں پھنس گیا کہ نہیں چلو انہوں نے کہہ دیا ہے. اور کہتے رہتے ہیں بابے ایسی باتیں کرتے رہے. استغفر اللہ، میں کیوں بولوں یا جنید ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. کہہ بھی دیا جی حضرت صاحب میں کہتا ہوں، لیکن کہا نہیں. کہتا ہے یا اللہ، یا اللہ کہہ کے پانی پہ پاؤں رکھا، پانی کے اندر ڈوبنے لگا. آپ واپس آ گئے، اس کو اٹھا کے کھانا پہ کھڑا کر دیا، خود بھی باہر آ گئے. کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا حضور بس وہ میں تو سوچ رہا تھا آپ نے یا جنیدو کہا تو اللہ بڑا ہے نا، اللہ کا نام ہونا چاہیے. کہا اب اگلا جملہ پوری طریقت ہے. ہائے میں کہوں نا سبحان اللہ، بولو. اگلا جملہ پوری طریقت ہے. او بے وقوف، پہلے جنید تک تو پہنچ. قربان جائیں، کبھی زیارت ہو قدم چوم لیں اس جملے پہ.
او بے وقوف جنید تک تو پہنچ. اللہ پہ جا کے جو ہے وہ گاٹی مار رہا ہے کہ اللہ کو پکڑ لوں گا، پہلے جنید تک تو آ. ایسا اس بات کو عقل بھی تو مانتی ہے. بولیے یہ لاجیکل بات تھی، یعنی آپ نے اس میں وہ بات نہیں کہ ہوائی بات کر دی، ہوا کے اندر تیر چھوڑ دیا، ایسا نہیں کہا. بس یہ الفاظ جو ہیں یہ لاجیکل بھی تو ہیں کہ بھئی پہلے اپنے استاد تک تو پہنچ. پہلے جو میں ہوں میری پہچان تو لے، میں کون ہوں، میرا درجہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا اللہ کے ہاں کیا اللہ نے مجھے رحمت دی ہے. پہلے میرے بارے میں تو جان لے میں کون ہوں، اور میرے نام کی برکت تو لے لے، تو پھر آگے اللہ کے نام کی برکت تجھے ملے گی. تو بہت بڑا جملہ ہے، میرے خیال سے یہ پوری طریقت ہے، پوری طریقت. تو چونکہ آپ کامل ذات الہی کے مظہر تھے، اپنا پتہ تھا آپ کو، ورنہ نہ کہتے ایسے. آپ بھی اسے کہتے تو بھی اللہ اللہ ہی کر بول دو، ایسا نہیں کہا. اسے کہا تو یا جنید ہو. کہ وہ پتا تھا کہ یہ میری بات کرے گا نا تو میں اللہ کی ذات کا مظہر ہوں، میری طرف یہ دیکھے گا تو میرے اندر اللہ کی برکتیں پہلے ہی آئی ہوئی ہیں، لہٰذا میری وجہ سے اسے اللہ کی برکت مل جائے گی. ڈائریکٹ مانگے گا تو ابھی اس قابل نہیں ہے، ابھی ڈائریکٹ اس طرح کی برکت یہ لے نہیں سکتا. اوہو. لیکن وہی بات کہ عقل انسان کو مار ڈالتی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے اس پہ کاربند رہیں، لیکن عقل آپ کے اوپر قابو پا جائے گی اور کہے گی نہیں یہ بس وقتی باتیں ہی ہیں، چھوڑ دو، اللہ اللہ ہی کرو تم بیٹھ کے. تو یہ انداز کاش سمجھ آئیں. اسی لیے مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بات فرمائی مکتوبات شریف میں. آپ فرماتے ہیں فضیلت میں اللہ کا ذکر بہتر ہے. ذرا بول دو، اللہ کا ذکر فضیلت میں بہتر ہے، لیکن تاثیر میں تصور شیخ بہتر ہے. ذرا بول دو، یہ بھی جملے یاد رکھیں. فضیلت میں اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کا ذکر فضیلت رکھتا ہے، فضیلت اسی کی. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، اس سے بڑا کوئی نہیں. وہ ذکر میں اگر آ جائے تو اس کا ذکر کسی جگہ بھی کسی بھی مقام پہ آپ اسے کسی بھی جگہ تول نہیں سکتے، وہ بڑا ہی رہے گا کیونکہ اللہ کا نام ہے. فضیلت میں اس جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن اگر تاثیر میں آتے ہو تو تصور شیخ اس سے بہتر ہے. ایسا اس جملے کو ہضم کرنے کے لیے بھی آپ کو 100 من عقل کی ضرورت ہے. کتنے کہا جی؟ 1 من نہیں کہا، کم از کم 100 من عقل لاؤ، پھر کہیں جا کے یہ عقل سمجھ پائے گی یہ کیا بول گئے. کہ تصور شیخ زیادہ تاثیر رکھتا ہے تاثیر کے اندر ذکر سے. آپ ذکر اللہ کا کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں بغیر تصور کے، تو اس کی وہ برکت نہیں ہو سکتی جو تصور شیخ کے ساتھ اللہ اللہ کرنے میں ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں. اور لاجیکل بات ہے کہ جو ہی تصور شیخ ہوگا تو شیخ چونکہ تجلیات الہی کا مرکز ہے اور اللہ کی تجلیات اس پہ اتر رہی ہیں. مجھے ایک لفظ کہنا ہے آپ سے، کعبہ شریف کی بڑی برکت ہے، کعبہ شریف کی بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے، دھیان کیجیے گا. اور کعبہ اپنی جگہ ایک بڑی برکتوں کی جگہ ہے. حدیث میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ روزانہ اللہ 100 تجلیات عالم خلق پہ اتارتا ہے، پوری خلق پہ، جتنا اس کا عالم خلق ہے. 16,000 جہان حدیث میں آئے ہیں. کتنے؟ سارے بول دیجئے. 16,000 جہانوں کا یہ عالم خلق ہے. کتنے جہان ہوں گے، کہاں کہاں ہوں گے، ان پہ اللہ 100 تجلی روز اتارتا ہے. ان 100 میں سے 99 تجلیات صرف کعبہ پہ اترتی ہیں، سینٹر پوائنٹ پہ، سینٹر پوائنٹ پہ 99 تجلیات. ایک تجلی پوری عالمین کے لیے کافی ہے، اور اللہ اس سے ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. سورج ہیں، ستارے ہیں، فضائیں ہیں، کہکشائیں ہیں، کلسٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے ستارے ہیں، بے شمار ان کی سپیڈ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں کہکشائیں اور ان کے وجود ہیں. کہاں کہاں اللہ نے نظام بنائے ہوئے ہیں. آج تو انسان جب دوربین سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے اور وہ جو خلا کی وہ جو اس کے سامنے وسعتیں کھل رہی ہیں تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہ رہی کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے. اور پھر یہ بھی سنیے کہ نہ صرف وسیع ہے
بلکہ یہ رکی نہیں ہوئی، یہ ہر سیکنڈ اربوں خربوں میلوں بڑی ہوتی جا رہی ہے اور پھیل رہی ہے. یعنی ہوتا ہے نا کہ سٹاپ ہو گئی ہوئی ہے اور ایک جگہ رک گئی ہے کہ اتنے اللہ نے پیدا کر دیے ستارے، اتنی کہہ کے شاید پیدا ہو گئی، ختم، اب یہ رک گئی، ختم، اب انہی کو اللہ مینج کر رہا. نہیں، ہائے میں کہوں نا سبحان اللہ، ہر سیکنڈ پہ کائناتیں اور وجود میں آ رہی ہیں اور اللہ انہیں بھی مینج فرما رہا ہے. تب یہ 16,000 جہان کتنی تجلیوں سے بول دو؟ ایک تجلی سے. 99 تجلیاں صرف کعبے کے اوپر. آپ اندازہ کیجئے کعبہ کیا ہے، اور آپ جا کے جب اس سے جفا مار لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کیا ہے، کہ ایک کعبہ 99 تجلیاں اور پوری کائنات ایک تجلی سے چلا رہا ہے. بتائیے کتنا فرق ہوگا. اور وہ کیا ہوگا کعبہ، اس کی قوت کتنی ہوگی، اس کے اندر وہ جو پوٹینشل ہے یا اس کے اندر جو سٹور ہو رہا ہے. اچھا ہر روز اترتی ہیں، میرے کہو نا سبحان اللہ، یعنی یہ ایک بار نہیں اتر گئی، یہ ہر روز دوبارہ فجر کے وقت پھر 99 تجلیاں، اگلی فجر میں بولو پھر 99 پھر 99، یوں اربوں سالوں سے کعبہ بنا ہوا ہے. تو ہر روز 99 تجلیاں وہ جذب کر رہا ہے. بتائیے وہ کیا ہوگا، اور اس کی عزت کیا ہوگی، اس کی برکت کیا ہوگی. اور اس لیے اس کے طواف میں کتنی برکت ہے، اس کے گرد چلنے والے کیا لے جاتے ہیں، اس کے گرد طواف کرنے والوں کو کتنی برکتیں مل جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اتنی تجلیات اتر رہی ہیں ہر لمحے. اچھا چلے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ تو ہے کعبہ. اگر کعبہ ایسا ہے تو گنبد خضرا کیا ہوگا، جو کعبے کا بھی ذرا بول دو. حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ. تو اتنے بڑے محقق نے ایسے تو نہیں بول دیا. اعلیٰ حضرت کوئی گلی سے گزرنے والے چھوٹے سے محقق نہیں ہے بھائی. 4000 کتابیں لکھنے والے، علمی طور پہ بلند ترین شخصیات میں سے آپ کا شمار، اور فتاوی رضویہ لکھ کے دنیا سے چلے گئے. کتنی بڑی بڑی تحقیقات آپ کے دامن میں ڈالی گئیں. وہ لکھ رہے ہیں کعبے کا کعبہ حضور کا روزہ ہے. تو بتائیے اس پہ کتنی تجلیاں اترتی ہوں گی. چلے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگر کعبہ پہ 99 تجلیاں ہیں، حضور کے روزہ پاک پہ کیا عالم ہوگا، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے اندازہ نہیں ہے. لیکن ایک مومن کا دل کیا ہے، مومن کا دل اس لیے کعبہ سے بھی بہتر ہے کہ اس میں خود خدا رہتا ہے، اس پہ تجلیات نہیں اترتی. قلوب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا فرش ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. وہاں وہ تجلیات اتارتا ہے اور رہتا کہاں ہے؟ مومن کے دل میں. اس لیے ایک مومن کا دل زیادہ عزت کا سبب ہے، زیادہ رحمتیں رکھتا ہے. از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. یہ سب سے بہتر ہے کہ تو اپنے دل کو سنبھال لے. اور دل بدست آور کے حج اکبر است. جس کا دل اس کے ہاتھوں میں آ گیا اس کو حج اکبر ملا. حج اکبر یہی ہے کہ تو اپنے دل پہ اپنا کنٹرول کر، اپنے دل کے اوپر اپنی پوری حکومت کر، اپنے دل کو اپنے ہاتھوں میں لے لے. یہ تمہارے لیے حج اکبر جیسا ہے، کیونکہ از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. اب آپ سمجھیں گے کہ آپ نے کیوں کہا یا جنیدو کہو. نہیں سمجھ آئی؟ بول دیجیے. میں نے وہ کہاں سے لا کے بات کہاں جوڑی. اصل میں اس لیے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے دل کا پتا تھا کہ یہ میرے دل میں اس وقت کیا ہے، تو یہ مجھے بلائے گا تو میرے دل کی برکت اس کو ملے گی، یا میرے تصور میں آئے گا، جب جو میری بات کرے گا یا میرا نام لے گا تو کوئی دوری نہیں رہے گی، کوئی دوری رہنے کا چانس ختم ہو جائے گا. لہذا یہ یا جنیدو کہے. اچھا جی بات یہ ہے، دھیان کیجیے گا،
اب وہ ٹیمپریری ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، پانی پہ چلنا، جو کہ ایک بڑی خدمت اور بڑی برکتوں والی بات ہوتی ہے، بزرگ کر لیتے تھے، تو پانی پہ چلنا تھا۔ تو اب اس ٹیمپریری عزت کو دینے کے لیے آپ نے یا جنیدو کا حکم دیا۔ بتائیے اصل عزت دینے کے لیے آپ کیا ادا کرتے اسے؟ ابھی تو ٹیمپریری صرف چلانا تھا، اور چلانے کے لیے اس پانی کے اوپر آپ نے اسے کہا بھائی تو یا جنیدو بول، تو بھی چل پڑے گا۔ تو اندازہ کیجئے شیخ کے نام میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ آپ کو وہ ٹیمپریری ایک بہت بڑے مقام پہ جہاں پہ آپ کو کوئی چیز چاہیے، شیخ کا نام لے آؤ، اللہ آپ کو عطا کرے گا، فضل دے رہے۔ تو بہت بڑے راز سے اتار دیا پردہ کہ سارے حجابات چونکہ آپ سے اٹھے ہوئے تھے، مظہر تجلیات بن چکے تھے، جبکہ مرید مقتدی تھا، وہ بھی تصفیہ اور تزکیہ کے مراحل طے نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان حجابات حائل تھے، اس کے اور اللہ کے درمیان ابھی پردے تھے، لہذا اب وہ جو وظیفہ پڑھ رہا تھا اس وظیفے نے اللہ تک اسے کبھی نہیں پہنچانا تھا، کیونکہ اس کے اللہ کے درمیان تو حجابات۔ اللہ قبلہ عالم حضرت صاحب صاحب رحمت ہمارے شیخ پہ اللہ نازل فرمائے، آپ نے ایک بار مجھے جب یہ درود دیا تھا تو آپ نے مجھے عرض کیا تھا کہ آپ نے اسے دھیان سے رکھنا ہے اور کبھی استعمال کرنا، ہر وقت نہ اسے پڑھتے رہنا۔ میں نے جی ضرور، مجھے حکم فرمایا آپ نے، جسے درود مرشد کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا خاص درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی سیدی و مرشدی۔ بولو کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی سیدی و مرشدی، بس اتنا سا۔ اب اس درود کی عجیب برکت ہے، اس میں آپ اپنے شیخ کے ساتھ حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچ رہے ہیں۔ یعنی پیر نگر نو جا کے نبی نگر نو جا، نبی نگر چ بہ کے یار دا درشن پا، یہ وہ ہے۔ تو جب آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ سٹیج آتی ہے کہ بس پھر شیخ ہی شیخ رہ جاتا ہے، اور پھر ہر طرف وہی نظر آتے ہیں۔ اور مجھے جب کبھی ان چیزوں کا ادراک ہوتا ہے اور کبھی ان چیزوں کو میں سمجھ پاتا ہوں تھوڑا بہت، جتنی بھی اللہ نے سوچ فہم دیا ہے، جتنا اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، تو مجھے سیدنا صدیق اکبر اس وقت سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کیوں ہر حالت میں حضور کی ہی طرف دیکھتے تھے اور کبھی بھی آپ نے اپنی نظر کو ان سے نہیں ہٹایا تھا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنے کسی فیصلے میں حضور کی بات سے ڈیویٹ ہوئے ہوں۔ باقی صحابہ کر جاتے تھے، خصوصاً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے انداز سے چلتے تھے اور ان کو اللہ برکتیں بھی دے دیتا تھا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ، لیکن یہ علیحدہ معاملہ۔ لیکن چونکہ آپ کا جو انداز تھا وہ یہ رہا کہ ہمیشہ آپ نے حضور کی طرف ہی دیکھا، آقا دو جہاں کو ہی آپ نے فالو کیا، حضور کی ہی بات کو ذہن میں رکھا، اور کبھی بھی آپ اس سے الگ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جب آقا اسلام کا وصال ہو گیا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی عمر میں بہت چھوٹے تھے، حضور نے اپنی زندگی میں یہ الفاظ آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے کہ ایک لشکر اسامہ کی قیادت میں روانہ ہوگا اور اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ لشکر جب حضور کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد وہ ترتیب پایا، تو ابھی یہ 14 برس کی عمر کے تھے۔ تو حضرت ابوبکر چونکہ آپ امیر المومنین تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ اسامہ کو بلایا جائے۔ وہ آئے تو آپ نے فرمایا بھئی اس کی کمانڈ آپ کے ہاتھ میں، سپہ سالار آپ ہیں، لے جائیے اس لشکر کو، اور آپ تشریف لے جائیں جہاں پہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، لے جائیں آپ۔ صحابہ نے آپ کے اس فیصلے کے آگے اختلاف رائے کا معاملہ بن گیا۔ کہا حضور آپ کیا کریں، 14 سال کا بچہ ہے، آپ کیا اتنی بڑی فوج کیسے ہینڈل کرے گا، یہ آپ کس طرح اس کو بھیج رہے ہیں؟ تو آپ کی زبان اقدس سے یہی الفاظ، میں میرے نبی نے کہا تھا اسامہ ہوگا تو یہی ہوگا، یہی جائے گا، اور آپ نے انہی کو بھیجا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو ہمیشہ آپ نے اسی طرح کیا ہے،
اور ہم سب بھی چونکہ رستے کے مسافر ہیں، بہت ہی بڑی یہ ادا ہے، اللہ جسے عطا فرما دے، جسے اللہ یہ عطا کر دے کہ وہ اسی طرح اپنے انداز بنائے کہ شیخ نے کہا ختم ہوگی بات، اور ان کی بات کے اوپر دوسری بات کرنے کا ذوق ہی نہ ہو، شوق ہی نہ ہو. ہاں رائے دے دینا، بتا دینا، اگر وہ کہیں تو ان کے کہو سبحان اللہ بولیے، اگر وہ رائے مانگے تو رائے، ورنہ حضور جو آپ نے کہا ہے صبح تو صبح، رات ہے رات. ہاں پوچھیں آپ کے صبح ہے کہ نہیں، تو میں بتا دوں کہ نہیں حضور رات ہے، بول دیجیے، کیونکہ انہوں نے پوچھا ہے. اور اگر وہ کہہ دے کہ رات ہے تو کہیں رات ہے، وہ کہہ دے صبح ہے تو صبح. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ صدیق اکبر کی ادا ہے، یہ ادا ہے، اور یہ عجیب بات. اور اب مجھے اس بات کو آج ابھی یہ پڑھنے کے بعد کچھ اور بات کھلی ہے کہ یہی آپ کی تمام صحابہ میں بڑے ہونے کی وجہ بھی ہے کہ اللہ نے ایسا انداز دیا ہوا تھا کہ بس ختم تھی. اب تمام صحابہ سے حضور نے پوچھا بھائی آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، سب نے اپنی اپنی خواہشوں کا، بڑی لمبی حدیث ہے وہ، موقع ملا. حضرت عمر کی خواہشیں 4 ہیں، حضرت عثمان غنی کی بھی 4 ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا آپ کی کتنی ہیں، پھر حضور نے اپنی بھی بتائیں کہ میری بھی 4 خواہشیں ہیں بھائی، تو حضور نے اپنی بتائیں 4 خواہشیں. ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تمہاری 4 خواہشیں کیا؟ چاروں کی چاروں خواہشوں کا مرکز و محور حضور تھے. میرا مال ہو خرچ آپ کریں، بیٹی میری ہو شادی آپ کریں، آنکھیں میری ہو چہرہ آپ کا ہو. حد ہو گئی، یعنی ساری کی ساری چاروں خواہشوں کا مرکز و محور حضور. حضرت عمر کی اپنی خواہشیں تھیں، آپ نے بتا دی بھئی میری یہی ہے. اچھا مزے کی بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے جبریل تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نبی میری بھی 4 خواہشیں پوچھ لو. اپنی بتائی ہے، ان سے 4 سے لی ہیں، تو میری بھی کچھ 4 خواہشیں ہیں، میں بھی چاہتا ہوں یہ ہو جائے. آئے ہے لمبی حدیث سے کبھی موقع ملا تو اللہ نے بھی 4 خواہشیں اس میں پیش فرمائی. تو میں چونکہ آپ ہی کی بات پہ ہوں تو آپ نے ان 4 خواہشوں میں حضور کا ہی ذکر فرمایا کہ بس یہ ہو جائے آپ کے لیے، یہ ہو جائے آپ کے لیے، یہ حضور پوچھ رہے ہیں ابو بکر تمہاری خواہشیں کیا ہیں؟ فرمایا میری یہی خواہشیں ہیں، بس یہ میری یہی خواہش. تو جب کوئی اس لیول پہ آتا ہے تو اس کا شیخ کے ساتھ پھر وہ برکت والا انداز شروع ہوتا ہے، پھر رحمت کا انداز بنتا ہے کہ وہ اس پہ صفحہ ہی پاڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے عقل کو تو میں اتنی دور پھینکوں گا نا کہ یہ واپس بھی نہیں آ پائے گی میرے پاس. اس جگہ پہ آ کے عقل کو میری چھٹی ہے، ہاں پوری دنیا کے لیے میری عقل استعمال ہو، لیکن جہاں پہ یہ آ جائے بھائی یہاں کوئی تو جگہ چھوڑ دو عقل کے علاوہ بھی. بھائی بول دو نا بھائی، کسی جگہ عقل کو رہنے بھی دیا کرو کہ ہر جگہ عقل 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 ہی اٹھا کے لیے پھرنی ہے. کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں چھوڑ دے عقل کو تھوڑی دیر. تو اللہ اس کی توفیق عطا کرے. بہت بڑی سعادت ہے، اور جس کو ایسے انداز مل جائیں، جس کو اللہ ایسی توفیق دے دے کہ اس کے لیے شیخ کی ذات اس طرح بن جائے کہ بس اسی طرح بھائی ختم ہوگی بات. حضرت نے کہہ دیا، پوچھتے باقاعدہ حضور سیدنا صدیق اکبر کہ جب حضور کی کوئی بات صحابہ بتاتے یا کوئی گفتگو ہوتی، حضور نے کیا کہا؟ فرمایا یوں کہا بس ٹھیک ہے. پھر ابو بکر کا بھی وہی خیال ہے، نہیں آپ اپنا بھی بتائیں. کہا نہیں میرا وہی ہے جو حضور کا ہے. حضور نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا. اچھا میرا بھی وہی ہے. جان ہی چھڑا جاتے اپنی. اور یاد کیجئے جب آپ خلافت پہ آئے تھے تو آپ گھر سے نہیں نکل رہے تھے، اور صحابہ سب نے اپنا پورا اجماع مکمل ہو چکا تھا، اور سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ اب آپ آئیں تو ہم بیعت کریں. تو نہیں آ رہے تھے گھر سے، یاد ہے نا جی؟ بول دیجیے. آپ گھر سے نہیں نکل رہے تھے، اور لوگ آ کے کہہ بھی رہے تھے کہ حضرت وہاں آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے، اور آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. کون آ کے وہاں کھڑا ہوگا؟ کون آپ کے سوا آپ کی برکت کے علاوہ کون ہے ایسا جو اتنا بڑا دل اور سینہ رکھتا ہو؟ لہٰذا آپ ہی آئیں گے. لیکن کوئی نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ سنیے گا کہ اس بات پہ بھی آپ کا انداز کیا تھا کہ جب حضرت علی آئے اور انہوں نے آ کے کہا، دروازہ کھڑکایا، نوک کر دیا، تو کہا میں علی ہوں، اور علی اب آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے. دروازہ کھول دیا. پھر میں حکم فرمائیے، آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں. تو اب آپ کو پتا تھا کہ ان کی دکھتی رگ کیا ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولو یہ کہاں سے پکڑے جائیں گے، کس جگہ سے میں ان کو ہینڈل کر سکتا ہوں، آپ کو پتا تھا.
فرمایا ابو بکر آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ کو آنا چاہیے. فرمایا حضور مجھے معاف فرما دیں، میرے لیے یہ مشکل ہے، یہ میں نہیں کر پاؤں. تو اب آپ کا جملہ سنیے. فرمایا کہ میں نے حضور کو آپ کے بارے میں کہتے سنا ہے کہ میری امت میں ابو بکر سے زیادہ اس کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. کہا میرے بارے میں؟ کہا میں گواہی دے، میں نے سنا حضور سے کہ آپ سے زیادہ خیر خواہ میری امت میں میری امت کا ہے ہی کوئی نہیں. تو میں علی اس بات کی ضمانت آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی بھی نہیں، میں نے حضور سے سنا یہ. پھر ہم کہا میں حاضر، اگر نبی نے کہا میں آتا ہوں، کہہ دیجئے جا کے میں آ رہا ہوں. لہذا وہاں بھی حضور کے لیے نکلے آپ. ہماری اپنی عقلیں بڑی سمجھدار ہیں، لہذا بہت ساری جگہوں پہ مار کھا جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ مار کھا جاتے ہیں. بس ایک اصول بنا لیجئے، میں آخری بات کر دوں. ایک اصول بنا لیجئے، اگر انہوں نے رائے مانگی ہے تو دیجئے، ورنہ ان کی رائے پہ اپنی رائے کو مقدم نہ کیجیے. یہ اصول ہے بھی ٹھیک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی آپ مشورہ دیں ہاں کیا کرنا چاہیے، تو پھر آپ بتائیں کہ حضور میرے نظر میں یہ کام ایسے ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ نے پوچھ لیا. اگر وہ کہتے ہیں ایسے کر لو تو پھر ذرا احتیاط کرنی چاہیے. بول دو پھر ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اور اس پہ پھر چلو یہی ہوگا نا کہ آگے جا کے ہو سکتا ہے کوئی معاملہ نہ بھی ہو، لیکن ٹیسٹ تو ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ بولو نا، ٹیسٹ ہو جاؤ گے کہ میری بات کے اوپر اس نے عمل کر دیا تھا. اور یہی کافی ہے. اور کیا اس کے سوا؟ اور ہمیں چاہیے کیا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہمارے لیے یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو میں نے کہہ دیا نا تو اس نے کام کر دینا. بجائے کہ سوچ میں یہ ذہن میں آ رہا ہو یار اس کو کیا کہنا ہے، کوئی بھی اس کو کام کہا نہ کوئی بات کہی اس نے اپنی جو ہے وہ آگے 100 قسم کی چیزیں میرے آگے رکھ دیں. تو اس سے عموماً پرہیز ہی بہتر ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ ظاہر ہے مشورہ دینا، مشورہ کرنا یہ سنت رسول بھی ہے، کرنا بھی چاہیے، انداز بھی ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ ایسا انداز مناسب نہیں ہے. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی جو آج مکمل ہوئی ہے، اور آج 99 مکتوب مکمل ہو گئے ہیں. میرے کہو نا سبحان اللہ. انشاءاللہ اگلا 100واں مکتوب شروع ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو چھپوانے کی طرف پہلے سے چل رہا ہے کام. اس پہ ہم انشاءاللہ پھر اپنی پوری کوشش صرف کر دیں گے کہ پہلے 100 مکتوب کی ایک بک بن جائے گی انشاءاللہ. تو وہ آ جائے گی. غلطیاں کوتاہیاں ساتھ ساتھ ہی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی رہیں گی. یعنی اس میں اگر کوئی آ گئی غلطی کوتاہی تو کوئی بات نہیں. جیسے ابھی میرے حضرت اللہ رحمت نے فرمایا، جب احمد صاحب کی گفتگو ہونی تھی تو میں نے عرض کیا نا کہ جو چھوٹے ہیں تو انہوں نے کہا ہے میں نے گفتگو کرنی ہے، اتنا بڑا فورم ہے PNCA میں. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا جی آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اسے کہہ دیتا ہوں وہ تیاری کر لیتا ہے، اس نے بولنا ہے. بڑی پیاری بات کی آگے سے. میں ضرور اجازت ہے، غلط ہی بول دے گا نا پھر کیا ہو گیا، ہم ٹھیک کر لیں گے، کوئی بات. آپ اس سے کیا تیاری کر کیا مل کے کہو نا سبحان اللہ، مطلب آگے سے تسلی دیں گے، کوئی غلط ہی بول دیں گے پھر کی. تو لہذا بڑا خوبصورت انداز. تو ایسے غلطی ہو ہی جائے گی یار، چھوڑو بولو نا بھائی. کوئی اگر 100 مکتوب آشی میں سے کسی جملے میں ایسا معاملہ بنا بھی تو غلطی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، ہم اسے ٹھیک کر لیں گے. لیکن امید ہے کہ ایک بہت خوبصورت کتاب دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے مدون ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ اس کو ضرور برکت دے گا کہ وہ بڑی مخلص ہو کے بڑے اخلاص کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے، بڑی اس کی محنت ہوئی ہے. اور ہماری وہ تمام بچے اور بچیاں جو اس پہ محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو کروڑوں رحمتیں دے. جو ہمارے ابھی میں نے یہ لکھا گفتگو کی ہے، یہ کل شام تک یہ ساری ٹائپ ہو جانی اور مجھے آ جانی ہے کہ جی کل یہ آپ چیک کر لیں، کل آپ نے یہ باتیں کی تھی یہ لکھی گئی. تو محنت ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ کوشش جاری ہے. امید ہے کہ اس کو ہم رمضان شریف میں لانچ کریں گے انشاءاللہ، اگر یہ ممکن ہو سکا تو رمضان میں، باقی جب اللہ چاہے اس کو ہم لانچ کر دیں گے. پہلے 100 مکتوبات شریف انشاءاللہ قبلہ عالم کے ہاتھوں سے اس کو لانچ کیا جائے گا. اور بس 2 ہی کام کرنے ہیں، ہم نے پتہ ہے نا جی، 2 ہی کام ہم نے کر کے، ایک تو پورے مکتوبات شریف کی شرح کر کے جانا ہے اور دوسرا تفسیر قرآن لکھ کے جانا ہے. بس یہ 2 ہی کام میری طرف سے آپ 1000 بار اسے نوٹ کر لیں. ہم یہ 2 کام کرنے دنیا میں آئے ہیں. اس سے پہلے اللہ سے مانگا ہوا مولا موت نہ آ جائے، اس سے پہلے ہمیں ذرا زندہ رکھنا، مہربانی ہے تیری.
ورنہ تیری طرف سے آ جائے تو تیری مرضی ہے، ورنہ اس سے پہلے کوشش یہی ہے کہ یہ دونوں کام مکمل کر کے دنیا سے جائیں. اعلیٰ ترین تفسیر القرآن اور مکتوبات شریف کی مکمل شرح، آپ کے مکمل 500 سے زیادہ جو مکتوبات شریف ہیں ان سب کی شرح مکمل کر کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو اس میں سعادت دے، اور آپ وہ آخری مکتوب تک ہم سب مل کے اس پہ چلتے رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کہو ذرا صاحب، ہاتھ اٹھاؤ نا، اللہ توفیق دے دے. آن لائن والے بھی ہاتھ اٹھا دیں، اللہ اس کی توفیق دے دے. یہ بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی توفیق. آج اس کی بڑی ضرورت ہے، اور ایسے علمی حلقوں کو اس کی بڑی ضرورت ہے. اللہ آپ سب کو اس کی سعادت دے. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف توجہ کیجیے. دل کی دھڑکن کے ساتھ سنتے رہیے. اللہ کرتے جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، بڑی محبت سے یہ خوبصورت مولا آج 99 مکتوبات شریف مکمل ہوئے. اللہ اپنی رحمت سے ہماری یہ تمام کوشش مجدد پاک کی بارگاہ میں پیش ہے، قبول و منظور فرمائی جائے، کرم فرمایا جائے. اگلا 100واں مکتوب بھی مکمل کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کر. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. تو نے اتنا علم عطا کر دیا، اللہ اب اس پہ کامل عمل کی توفیق دے دے. مولا ہماری نسلوں کو بھی اس کی برکت دینا. ہمارے آنے والے بے شمار جو ہماری اولادوں میں جو لوگ ہوں گے ان سب تک ایک ایک مکتوب کی برکت کو پہنچا دے. اللہ فضل فرما. ان سب کے لیے عزتوں، برکتوں، رحمتوں کے دروازے کھول، رحمتوں کے فضل کے دروازے کھول. اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو معافی دے کے کرم فرما دے. مولا فضل فرما دے. اللہ یہ جتنے ہمارے ساتھ اس قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں، آن لائن والے، یہ سب بھی برکتیں اور رحمتیں مولا سمیٹتے رہیں، کرم نوازیاں سمیٹتے رہیں، رحمتیں سمیٹتے رہیں. اللہ قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو وہ کامل علم جو یہاں سے مل رہا ہے اس پہ مولا کاربند رہ کے دنیا کو اس کا نور دینے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.